السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان ایٹمی طاقت کیسے بنا۔ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے سٹارٹ کیا۔ انہوں نے اس پروگرام کو تب سٹارٹ کیا تھا جب وہ بجلی، تیل اور معدنیات کے وزیر تھے۔ جب ان کو پتہ لگا کہ انڈیا نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے والا ہے تو پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ 1997 میں جب انڈیا پاکستان کے درمیان کچھ کشیدگی ہوئی تو انڈین فوج کے پاس وسائل پاکستان سے بہت زیادہ تھے اور یہ فرق بڑھتا جا رہا تھا، جیسے مشین گن، توپیں، جنگی سامان وغیرہ۔ مگر اب بھارت نے میزائل ٹیکنالوجی سے بھی خود کو لیس کرنا شروع کر دیا۔ اب پاکستان کے پاس بھی میزائل کے علاوہ کوئی اور حل نہ تھا۔ 1998 میں جب ہندوستان میں اٹل بہاری واجپئی حکومت میں آئے تو انہوں نے پاکستان کو اور بھی دھمکانا شروع کر دیا۔ بی جے پی شروع سے ہی پاکستان مخالف اور مسلمان مخالف جماعت ہے اور یہ الیکشن بھی اسی بنا پر جیتی تھی۔ 1992 میں بابری مسجد پر حملہ بھی اسی جماعت نے کیا تھا جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا۔ 1998 سے پہلے پاکستان امریکہ کے حالات آپس میں بہت اچھے تھے، مگر 1998 آتے آتے امریکہ جو ہر چیز میں پاکستان سے تعاون کرتا تھا، اس نے بھارت سے تعاون بڑھا لیا تھا۔ بھارت کی روایتی جنگی طاقت پاکستان سے بہت اوپر جا چکی تھی۔ انڈیا کنونشنل ہتھیاروں میں پاکستان سے تعداد میں اتنا آگے جا چکا تھا کہ اگر خدا نخواستہ جنگ کے حالات ہوتے تو پاکستان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ انڈیا میزائل بھی بہت بنا رہا تھا۔ ہندوستان نے اس ٹائم تک 350 رینج والا پرتھوی اور 2000 رینج والا اگنی میزائل بھی بنا لیا تھا، مگر اس وقت تک پاکستان میں صرف M11 300 رینج والا میزائل تھا۔ اس ٹائم پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا کہ انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لمبے فاصلے پر چلنے والے میزائل بنائے۔ 6 اپریل 1998 کو پاکستان نے پہلے بیلسٹک غوری میزائل کا تجربہ کیا جس کی رینج 1500 کلومیٹر تھی، اور اس کی اچھی بات یہ تھی کہ اس کو کوئی اینٹی میزائل سسٹم روک نہیں سکتا تھا اور یہ میزائل صرف 10 منٹ میں اپنے ہدف پر پہنچ جاتا تھا۔ اس تجربے کے ساتھ ہی انڈیا کے کئی بڑے شہر دہلی، ممبئی، احمد آباد، مدارس، ناگپور، جلندھر، جیسلمیر اس کے ہدف میں آ گئے۔ اس میزائل تجربے کے دوران سب پروازیں روک دی گئی تھیں اور ریڈارز بھی چوکس کر دیے گئے تھے۔ یہ تجربہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کی طاقت پوری دنیا نے دیکھ بھی لی تھی۔ انڈیا نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنی طاقت زیادہ دکھانے کے لیے ایٹمی دھماکوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 11 مئی 1998 کو جب پاکستان کے وزیر اعظم کسی دورے کے لیے قازقستان گئے تھے، وہاں پر ان کو فون پر خبر ملی کہ انڈیا نے پوکھران کے مقام پر 3 دھماکے کیے ہیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر بھارت 1974 میں بھی ایٹمی دھماکے کر چکا تھا۔ یہ کال ان کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ یہ ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ جب یہ دھماکے ہوئے، UAE کے سفارت خانے میں ان کے یوم دفاع کے دن کی تقریب ہو رہی تھی۔ اس تقریب میں جنرل جہانگیر کرامت جو کہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف تھے اور ڈاکٹر عبدالقدیر بھی موجود تھے۔ جنرل جہانگیر نے کہا کہ ان دھماکوں کا جواب دیا جائے گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں۔ پورا پاکستان جوابی ایٹمی دھماکوں کے لیے تیار تھا، مگر اس ٹائم ایک مسئلہ تھا۔ پاکستان پہلے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ انڈیا کے دھماکوں کے بعد کیا رد عمل ہوگا۔ انڈیا کے دھماکوں کے بعد جاپان، امریکہ، سویڈن، چین، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا نے دھماکوں کی مذمت کی۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے تو اپنے سفیر بھی اپنے وطن واپس بلا لیے۔
ڈنمارک نے ہندوستان کی امداد بند کر دی۔ امریکہ نے ہندوستان کی $12 کروڑ کی امداد بھی بند کر دی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی سمجھتی تھی کہ بھارت نے دنیا میں ایٹمی ہتھیار ختم کرنے کے خلاف کام کیا۔ جاپان جو کہ اس وقت تک ایٹمی حملے سہ چکا تھا، اس کے 20 شہروں میں بھارت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ جاپان نے بھارت کے لیے قرضے منجمد کر دیے اور اپنے سفیر واپس بلا لیے۔ یہ بہت شدید عالمی دباؤ تھا، مگر یہ دباؤ کچھ دن میں ختم ہو گیا۔ امریکہ نے $12 کروڑ کی ملٹری امداد تو روک لی، مگر جو انویسٹرز تھے جو $12 ارب کی انڈیا میں انویسٹمنٹ کرنے والے تھے وہ موجود رہے۔ انہوں نے امریکہ پر دباؤ ڈالا کہ انڈیا پر سخت پابندیاں نہ لگائی جائیں، کیونکہ اس سے امریکہ کی معیشت کا ہی نقصان ہے۔ اس کے بعد ہندوستان نے 2 دن کے بعد 2 اور ایٹمی تجربات کر دیے۔ کچھ دن کے بعد G8 کا اجلاس ہوا۔ G8 اجلاس میں دنیا کی 8 بڑی معاشی طاقتوں کا اجتماع ہوتا تھا، جس میں عالمی حالات، تجارت کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی۔ اس اجلاس میں انڈیا پر پابندی لگانے سے انکار کر دیا گیا اور روس نے کہا کہ اگر انڈیا چاہے تو مزید 4 دھماکے کر لے، اور جو ممالک ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے یعنی امریکہ، آسٹریلیا اور چین، انہوں نے بھارت کی کمپنیوں کو بجلی کے منصوبوں کی پیشکش کر دی۔ پاکستان کو اس سب سے بہت مایوسی ہوئی۔ اس کے بعد جرمن چانسلر ہیلمٹ کوہل نے اعلان کر دیا کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر دیے ہیں۔ شاید انہوں نے یہ افواہ شرارت میں اڑائی، مگر اس طرح کرنے سے پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی۔ جاپان، امریکہ اور روس نے تو مذمت بھی کر دی۔ اسلام آباد کے سب سفارت خانوں میں سب ہاٹ لائنیں آن ہو گئیں۔ اس سے انڈیا اور شیر ہو گیا اور اس نے پاکستان پر ایٹم بم گرانے کی کھلے عام دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ یہاں تک کہ میزائل فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا کہ کسی بھی وقت انڈیا حملہ کر سکتا ہے۔ اس سے سب سے زیادہ دباؤ وزیر اعظم نواز شریف پر تھا، کیونکہ دھماکے کا فیصلہ اور بعد کے نتائج سب ان کے ذمے تھے۔ امریکہ کے صدر بل کلنٹن پاکستان کے وزیر اعظم کو فون کر کے دھمکی دے رہے تھے کہ اگر انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ان پر شدید نوعیت کی پابندی لگا دی جائے گی، اور ساتھ میں لالچ بھی دی، $5 ارب اور F-16 لے لو، ایٹمی دھماکہ نہ کرو۔ نواز شریف نے ان کی کسی بھی بات کو قبول نہیں کیا۔ پھر بل کلنٹن نے دوسرا راستہ اپنایا اور ایک وفد کو پاکستان بھیجا، جس کے ذمے صرف یہ کام تھا کہ پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کا تجربہ نہ کرے۔ مگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اعتراف کیا کہ پاکستان نے امریکہ کو منع کر دیا۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم نے نواز شریف کو پھر فون کیا اور زور ڈالا کہ وہ ایٹمی دھماکہ نہ کرے، جس کا نواز شریف نے صرف یہ جواب دیا کہ میں وعدہ نہیں کر سکتا۔ جب امریکہ اور بھارت کو یقین ہو گیا کہ پاکستان نہیں رکے گا تو انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ وہ یہ تھا کہ اقوام متحدہ میں ایک نئی قرارداد پیش کی جائے کہ جو بھی ملک اب دھماکہ کرے گا اس پر عراق جیسی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ عراق پر ویسی ہی پابندیاں تھیں جو آج کل شمالی کوریا پر ہیں۔ خوراک اور ادویات کے علاوہ عراق باہر سے کوئی بھی چیز نہیں خرید سکتا تھا، نہ بیچ سکتا تھا۔ عراق کی فضاؤں میں ہر وقت برطانوی اور امریکی طیارے اڑتے رہتے تھے۔ اگر یہ قرارداد منظور ہو جاتی تو پاکستان کبھی بھی ایٹمی ٹیسٹ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کوئی بھی ملک عراق جیسی حالت اور پابندیاں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر وطن عزیز پر یہ خدا کا خاص نظر کرم ہے۔ ہندوستان کی ایک غلطی کی وجہ سے پاکستان کا کام آسان ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ انڈیا نے پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا کو بھی دھمکیاں دینا شروع کر دیں
کہ 1962 کی جنگ جو کہ انڈیا چین سے بری طرح ہارا تھا، انڈیا کے 95,000 کلومیٹر کا رقبہ چین نے لے لیا تھا۔ انڈیا چین سے وہ رقبہ واپس کرنے کا مطالبہ کرنے لگا۔ اب یہ چائنا کا اپنا مفاد تھا کہ پاک چین دوستی یا پھر بھارت پر غصہ۔ چین نے سلامتی کونسل کے تمام ممالک کو پیغام بھیجا کہ اگر ایٹمی دھماکوں کے خلاف کوئی بھی قرارداد لائی گئی تو وہ اس کو ویٹو کر دے گا۔ چین کے اس اعلان کے بعد پاکستان کو روکنے کا سب کا منصوبہ ختم ہو گیا اور یہ قرارداد پیش ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مصری اخبار اشب نے ایک اور دھماکے دار خبر دی کہ اسرائیل بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے، جیسا وہ پہلے عراق پر بھی کر چکا ہے اور وہ تباہ بھی کر چکا ہے۔ مگر اسرائیلی سفیر نے امریکہ میں اس خبر سے منع کر دیا۔ اس وقت تک پاکستان اپنا فیصلہ کر چکا تھا۔ اب ایک طرف عالمی دباؤ تھا، بھارت کی دھمکیاں تھیں، دوسری طرف اندرونی دباؤ تھا، جماعت اسلامی، عمران خان اور بے نظیر سب ان کو ایٹمی دھماکے کرنے کا کہہ رہے تھے۔ عمران خان نعرے بھی لگا رہے تھے، روکھی سوکھی کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے۔ اس طرح بیرونی دنیا سے دھماکے نہ کرنے اور اندرونی دنیا سے دھماکے کرنے کا شدید دباؤ حکومت پر تھا، مگر پاکستان ایٹمی دھماکوں کے لیے تیار تھا۔ مگر بیرونی ممالک جو چاہتے تھے کہ پاکستان دھماکے نہ کرے اور دنیا ایٹمی ہتھیاروں سے پاک رہے، ان کے لیے پاکستان نے ایک شرط رکھی کہ اگر بھارت اپنے ایٹمی ہتھیار تلف کر دے تو پاکستان پھر ایٹمی دھماکے نہ کرنے پر غور کر سکتا ہے، مگر یہ بات کبھی پوری نہ ہو سکی۔ ان سب باتوں کے دوران ایران اور افغانستان کی سرحد کے قریب بلوچستان میں ایک ویران جگہ پر ایسی نقل و حرکت بھی تھی جس پر امریکن سیٹلائٹ کی نظر تھی۔ یہ چاغی کا علاقہ تھا جس کو پاکستان نے 20 سال پہلے ہی ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے چن لیا تھا۔ وہاں امریکہ منٹ منٹ کی خبر لے رہا تھا، یہاں تک کچھ امریکی سفارتکاروں نے بلوچستان میں کوئٹہ میں ڈیرے ڈال لیے تھے۔ چاغی کو منتخب کرنے کی 2 وجہ تھیں، ایک وہاں شدید گرمی کی وجہ سے آبادی نہیں تھی۔ آج بھی رقبے کے لحاظ سے چاغی 2 اسرائیل جتنا ہے، مگر آبادی وہاں کی صرف 1 لاکھ ہے۔ چاغی کے گرد کا علاقہ ویسے بھی خالی کروا لیا گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جغرافیہ اتنا مشکل تھا کہ سیٹلائٹ کے بغیر یہاں کی جاسوسی ناممکن تھی، یہاں پر آمد و رفت بہت مشکل تھی۔ چاغی کے پہاڑوں میں ایل کی شکل میں کھدائی کی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ تابکاری جلدی پہاڑوں سے باہر نہ آ سکے۔ ابھی پاکستان سب کرنے کو تیار ہی تھا۔ 4 دن پہلے انڈیا نے ایسی چال چلی جس سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام خطرے میں پڑ گیا۔ PIA کا ایک جہاز جس نے تربت سے کراچی کے لیے پرواز بھری، یہ طیارہ راستے میں گوادر میں اترا جہاں مزید مسافر سوار ہوئے۔ طیارے میں 24 مسافر اور عملے کے 15 افراد تھے۔ جیسے ہی اس طیارے نے پرواز بھری تو گوادر سے چڑھنے والے مسافروں سے 3 مسافروں نے اسلحہ نکال لیا اور کہا کہ بھارت کی طرف طیارے کا رخ موڑ دیا جائے۔ یہ مسافر بھارت کی ایئر ٹریفک کنٹرول سے بھی رابطے میں تھے۔ ہندوستان نے طیارے کو ممبئی کے قریب ایک ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت بھی دے دی، مگر پاکستان کے مشاق پائلٹ نے ان ہائی جیکروں کو بے وقوف بنا دیا اور پاکستان کے شہر حیدرآباد میں طیارہ اتارنے کے بعد کہا کہ یہ بھارت کے شہر جودھ پور آ گئے ہیں۔ حیدرآباد میں پاکستانی حکام پہلے سے ہی انڈین حلیے میں تھے تاکہ ان ہائی جیکرز کو کوئی شک نہ ہو۔ پاکستانی حکام ہر صورت میں ہائی جیکروں سے طیارے کا اختیار واپس لینا چاہتے تھے۔ ہائی جیکروں نے حکام کو انڈین سمجھ کر ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور پاکستان کے لیے 2 مطالبات بھی پیش کیے۔
پہلا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرے، اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بلوچستان حکومت کے روکے ہوئے فنڈ بحال کریں۔ پاکستانی کمانڈرز نے اپنی ہوشیاری سے ان کو جہاز سے باہر بلایا اور پھر گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ یہ تینوں را کے ایجنٹ تھے۔ ان کا منصوبہ تھا یہ جودھ پور سے دہلی چلے جائیں گے، وہاں پر اپنے مطالبات لائیو بتائیں گے۔ اب پاکستان حملے کے لیے تیار تھا۔ دوست ممالک چائنا اور سعودی عرب کو پاکستان نے اعتماد میں لیا۔ 28 مئی 1998 کو 100 کلومیٹر کا علاقہ پاک فوج نے گھیرے میں لے لیا۔ چاغی کی فضا میں پاکستانی فائٹر جیٹس پرواز کر رہے تھے۔ ممکنہ بھارت کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے پاکستان نے میزائل نصب کر رکھے تھے اور بھارت کے کئی شہر دہلی، ممبئی، احمد آباد، مدارس، ناگپور، جلندھر، جیسلمیر ان کو اپنے ہدف میں رکھ لیا۔ پاکستانی وقت کے مطابق 3:16 پر چاغی کے پہاڑوں میں 5 ایٹمی دھماکے ہوئے۔ یہ چاغی 1 تھا۔ 30 مئی کو ایک اور ایٹمی ٹیسٹ کیا گیا، یہ چاغی 2 تھا۔ ہندوستان کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کر ڈالے، اور پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا۔ Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. لوگ ناچتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے، مٹھائی کی دکانیں خالی ہو گئیں، اور پاکستانی جو دنیا کے جس بھی کونے میں تھے سرشار ہو گئے، مگر دنیا کے ایک کونے میں سناٹا تھا، وہ تھا ہندوستان۔ یہاں تک کہ ان کی اسمبلی کے اجلاس میں ہنگامہ ہو گیا اور وہ برخاست کرنا پڑی، اور اللہ نے پاکستان کو سرخ رو کیا۔ خدا پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔